نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی کلام المجید والفرقان الحمید فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری بہنیں اور بیٹیاں، آج کا موضوع ہے یعنی نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے۔ اس کے ساتھ میں اضافہ کروں گا کہ مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے، عورتوں کا حکم الگ ہے، انشاءاللہ وہ بیان کریں۔ تو الحمدللہ ہماری نماز میں یہ جو کیفیت ہے کہ ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، یہ تقریباً ادلہ اربع سے ثابت ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کا قرآن ہے، سورہ کوثر کی آیت فصل لربک وانحر، اس کی تفسیر جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی اور اس کی تفسیر خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور امام ابو بکر الاسرم نے اس تفسیری روایت کو سندن نقل کیا ہے۔ امام ابو بکر الاسرم 273 میں وفات ہے، نسائی کا راوی ہے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا شاگرد ثقہ ہے۔ وہ اس روایت کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حدثنا ابو الولید الطیالسی، ابو الولید طیالسی نے ہمیں حدیث بیان کی، اور ابو الولید طیالسی بخاری مسلم کا راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا حماد بن سلمہ تھا، مجھ سے حدیث بیان کی، ہم سے حدیث بیان کی کس نے؟ حماد بن سلمہ نے، اور حماد بن سلمہ بھی بخاری مسلم کا راوی ہے۔ ان عاصم الجہدری، وہ سیدنا عاصم الجہدری سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سیاہ کا راوی تو نہیں، لیکن امام الجرح والتعدیل، امام ابن ابی حاتم رازی نے الجرح والتعدیل میں اس کی توثیق نقل کی ہے، کسی ایک محدث نے بھی عاصم الجہدری کو ضعیف نہیں کہا۔ وہ روایت کرتے ہیں عقبہ بن صہبان سے، یہ صحیح بخاری کا راوی ہے، سیدنا علی کا شاگرد ہے، اور سیدنا علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچرد بھائی ہے، خلیفہ راشد ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر والے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے والد گرامی ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پڑھا، اور قرآن کی تفسیر بھی نبی علیہ السلام سے پڑھی۔ آج کل کے کسی پروفیسر ٹیچر سے اور کسی سکالر سے انہوں نے تفسیر نہیں پڑھی۔ فرماتے ہیں سامع علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں، سیدنا علی فرماتے ہیں فی قول اللہ عز وجل، یہ جو رب ذوالجلال کا قول ہے اس کے متعلق فرمایا تفسیری طور پہ فصل لربک وانحر۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے محبوب کو فصل لربک وانحر، تو اس کی تفسیر محبوب نے اپنے خلیفہ راشد داماد کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھائی۔ فرمایا قلبت الیمنی علی الیسری تحت السرۃ، اس کی جو تفسیر ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا ناف کے نیچے۔ امام طحاوی نے احکام القرآن میں، امام حاکم نے مستدرک کے اندر اسی روایت میں ایک زائد لفظ استعمال کیا، اس لفظ ہے اس میں فی الصلاۃ، کہ وہ دائیں ہاتھ جو بائیں ہاتھ پر رکھنا ہے، رکھنا کہاں ہے، کس میں ہے؟ نماز کے اندر، اور یہاں صاف لفظ ہے تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ تو اللہ کے قرآن ما تفسیر یہ ثابت ہے کہ نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے۔ اللہ کے فضل سے اہل و سنت والجماعت کا یہ جو عمل ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، یہ اللہ کے قرآن ما تفسیر سے ثابت ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں التمہید ابن عبد البر ہے، اور جلد اس کی 8 ہے۔
صفحہ اس کا 477 ہے، اور امام ابن عبد البر نے صاف لکھا ذکر الاسرم قال حدثنا ابو الولید طیالسی، ابو بکر الاسرم تک تواتر سے امام ابن عبد البر نے اپنی سندیں اس تمہید شرح موطا مالک کے اندر بیان کی ہیں۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ ابو بکر الاسرم کی وفات 273 میں اور امام ابن عبد البر کی وفات 463 میں، ان کی تو ملاقات ہی نہیں ہے۔ اور بھائی امام ابو بکر الاسرم تک امام ابن عبد البر نے اسی کتاب میں بے شمار مقام پر تواتر کے ساتھ سند کی اتصال کیا ہے، تو سند بھی متصل ہے اور یہ سند کے اعتبار سے روایت بھی صحیح ہے، کوئی راوی اس کے اندر ضعیف نہیں۔ اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت حنفیہ کا یہ عمل اللہ کے قرآن و تفسیر سے بھی ثابت ہے۔ کسی سنی کو یہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، ان کو پریشانی لاحق بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا یہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والا امر ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن و تفسیر یہ دلیل ہے اور سند صحیح کے ساتھ ہے۔ یہ التمہید ابن عبد البر کی 8ویں جلد کے اندر موجود ہے، سند صحیح کے ساتھ۔ اب بات چلے گی آگے کہ آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء سے بھی ایک روایت آ رہی ہے، مسند و زید ابن علی مشہور کتاب ہے۔ امام زید ابن علی تقریباً 121-22 میں وفات ہے، ثقہ ہے، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، اور سیدنا حسین سیدنا علی کے بیٹے ہیں، اہل بیت کی سند ہے۔ سیدنا امام زید ابن علی کہتے ہیں حدثنی ابی عن جدہ عن علی، ایک راوی اہل بیت کا ہے۔ یہ ان لوگوں کو بھی لمحہ فکریہ ہے جو ہاتھوں کو چھوڑے رکھتے ہیں اور بڑے محب ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے۔ اہل بیت کی سند سے یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ سیدنا علی فرماتے ثلاث من اخلاق الانبیاء، 3 چیزیں انبیاء کے اخلاق میں سے ہیں، ان کی عادات میں سے ہیں۔ فرمایا نمبر 1 تاجیل الافطار، روزے کا جلدی افطار کرنا۔ کیا مطلب کہ 10 منٹ سورج چھپنے سے پہلے نہ، جو ہی سورج غروب ہو فوراً تاجیل الافطار کرنا، یہ انبیاء کے اخلاق میں سے ایک چیز ہے۔ ثلاث من اخلاق الانبیاء، نبی کی جمع انبیاء ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تمام انبیاء وید محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء تاجیل الافطار کرتے تھے، وہ ان کے اخلاق میں، عادات میں، ان کی سنت میں داخل۔ سنن المرسلین کے لفظ بھی آتے ہیں دیگر فی روایت۔ نمبر 2 تاخیر السحور، سحری کا آخر حصے میں کرنا، یہ دوسری عادت ہے انبیاء کی، سنت اور عادت۔ اور نمبر 3 وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، ہتھیلی کا ہتھیلی پر رکھنا۔ توجہ ہے محترم، سمجھ آ رہی ہے؟ اور تمام میرے بھائی اور بہنیں اور بیٹیاں یہ سن رہی ہیں، مردوں کی بات یہ ہم کر رہے ہیں، انشاءاللہ عورتوں کی بات بھی آخر میں کریں گے۔ تو ہتھیلی عربی لغت میں اس درمیان والی انگلی سے لے کر اس جگہ تک کو کہتے ہیں لغت عربی میں ہتھیلی۔ وہاں لفظ ہے کف علی الکف، کف یہ نہیں کہ کف علی المرفق۔ بعض لوگ جو یہاں کونی پر رکھتے ہیں ہاتھ جا کر، وہ کف علی الکف کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، عادت ہے، کف علی الکف، ہتھیلی کا ہتھیلی پہ رکھنا۔ اب جب ہتھیلی ہتھیلی پہ آئے گی تو یہ کونی کی طرف کبھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کو مرفق کہتے ہیں، اس کو سائد کہتے ہیں، اس کو کف نہیں کہتے۔ تو حدیث میں صاف لفظ ہے تمام انبیاء کی سنت ہے۔ اور امام عینی، امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں ایسی اخبار جس میں صفت من صفات ہی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کے اوصاف کو ذکر کیا جائے، نبی کی صفت کو ذکر کیا جائے، وہ ہوا احد اقسام المرفوع، وہ مرفوع احادیث کے حکم میں ہوتی ہے۔ یہاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن یہ حکم مرفوع ہے کیونکہ اوصاف انبیاء کو ذکر کیا ہے۔ اصولاً جن کو علم حدیث آتا ہے، جو جن کا تعلق علم سے ہے، ہاں جو ان سے بات کرتے رہے، اللہ ان کو ہدایت۔ تو بہرحال تمام انبیاء کا یہ عادت اور طریقہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں۔ الحمدللہ سنی
اللہ کے قرآن کے مطابق بھی کرتا ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر اللہ کے قرآن کے مطابق بھی عمل کرتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے مع تفسیر پر، اور تمام انبیاء کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ نصیب اہل سنت والجماعت حنفی کو حاصل۔ اور اسی طرح یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، جلد اول ہے۔ امام ابن ابی شیبہ 235 میں وفات ہے، بخاری مسلم کا استاد ہے، ثقہ بالاجماع ہے۔ اس کی یہ کتاب 9 جلدوں میں بھی ہے، 26 جلدوں میں بھی ہے، جدہ سے جو چھپی ہے 26 جلدوں میں ہے، پاکستان میں جو چھپی ہوئی ہے 9 جلدوں میں۔ اس کی یہ پہلی جلد ہے، صفحہ اس کا 427 ہے، 427۔ اور امام ابن ابی شیبہ نے سند کے ساتھ بیان کی، خود ثقہ ہے، بخاری مسلم کا راوی ہے، کہتا حدثنا وکی، کہ مجھ سے حدیث بیان کی ہے وکی نے، ان موسیٰ بن عمیر، وہ کہتے ہیں وہ روایت کیا انہوں نے موسیٰ بن عمیر سے جو نسائی کا راوی ہے، ثقہ ہے، وہ روایت کرتے ہیں علقمہ بن وائل بن حجر سے، سیدنا وائل، علقمہ بن وائل بن حجر جو وائل بن حجر کے بیٹے ہیں، جو کہ صحیح مسلم کے راوی ہیں اور سنن اربعہ کے راوی، ثقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ان ابی ہے، اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے نبی اقدس وسلم کو دیکھا، میں نے محبوب کو دیکھا، وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرۃ، کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا، آپ نے دایاں ہاتھ رکھ کر بائیں پر ناف کے نیچے باندھا، تحت السرۃ، تحت السرۃ، تحت السرۃ کس کو کہتے ہیں؟ ناف کو کہتے ہیں۔ اب ناف یہ نیچے ہوتی ہے، یہ اوپر سینے پر ناف مردوں کی، عورتوں کی دیکھا جائے، عورتوں کی تو بات ہے ہی الگ، مردوں کی ناف، کسی بھی انسان کی ناف نیچے تو ہوتی ہے، سینے پر نہیں ہوتی۔ تو یہاں تحت السرۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، یہ سندن صحیح ہے۔ امام محدث قاسم بن قطروبہ الحنفی نے الاختیار فی تعلیل المختار کے اندر اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ ایک ایک راوی اس کا ثقہ ہے، میں نے ویسے عرض کیا کوئی صحیح نہیں۔ حتیٰ کہ القول المقبول میں سنتو صاحب جو فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے، جو سینے پر ہاتھ باندھنے والے، انہوں نے صاف لکھا ہے کہ یہ ابن ابی شیبہ کی یہ جو روایت ہے سندن صحیح ہے، سندن اللہ کے فضل سے جس طرح تمام انبیاء سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہے، اسی طرح میرے تیرے نبی، کائنات کے سردار نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہے، سند صحیح کے ساتھ، اس کی سند پر کلام نہیں ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ جلد اول صفحہ نمبر 427۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے بات آئی۔ اب بات ہے سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، امام بہقی نے خلافیات میں نقل کی، یہ تیسری حدیث ہے، بلکہ انس بن مالک کی تیسری نہیں چوتھی حدیث ہے۔ قرآن کی آیت ایک، پھر ہم نے حضرت علی کی روایت جو نقل کی اس کی تفسیر کے تحت، اس کے بعد وائل بن حجر کی حدیث بیان کی، اس کے بعد سیدنا علی کی روایت بیان کی، سیدنا علی کی روایت بیان کی، پھر وائل بن حجر کی روایت بیان کی، اور اب انس تیسری روایت ہے۔ اس کو نقل کیا ہے سند کے ساتھ امام بہقی نے خلافیات بہقی میں، اب چھپ چکی ہے، اس کی جلد 2 ہے، اور امام ابن ترکمانی نے یہ سنن کبری بہقی پر الجوہر النقی لکھی ہے، اس کی جلد 2 ہے، صفحہ نمبر 1۔ انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، سیدنا انس بن مالک کہ قال ثلاث من اخلاق النبوہ، سیدنا انس بھی فرماتے ہیں 3 چیزیں اخلاق نبوت میں داخل ہیں۔ نمبر 1 تاجیر الافطار، نمبر 2 تاخیر السحور، اور نمبر 3 آپ نے خود فرمایا کہ دایاں ہاتھ وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ تحت السرۃ، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھنا یہ اخلاق انبیاء میں سے ہے۔ اس روایت کو
جس طرح امام بیہقی نے خلافیات میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے، بلا سند امام ابن حزم نے محلہ میں بھی نقل کیا ہے، اور یہاں بھی امام ابن ترکمانی نے الجوہر النقی میں نقل کیا ہے۔ تو یہ 3 حدیثیں مرفوع جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور ایک روایت میں تمام انبیاء، 2 روایت میں تمام انبیاء کی یہ سنت ہے، اخلاق ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، نبی کی بھی اتباع کرتے ہیں، تمام انبیاء کی بھی اتباع کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اب یہ میرے ہاتھ میں سنن دارقطنی جلد اس کی اول ہے، اور صفحہ اس کا 388 ہے، صفحہ اس کا 388 ہے، اور اس میں وہ نقل کرتے ہیں سند کے ساتھ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان سے نیچے روایت کرتے ہیں ابی جحیفہ تابعی صحابی، حضرت عن ابی جحیفہ عن علی رضی اللہ عنہ قال ان من السنة في الصلاة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة، فرمایا وضع الكف على الكف تحت السرة۔ تو سیدنا علی فرما رہے ہیں کہ ان من السنة في الصلاة، نماز کے اندر سنت یہ ہے، آپ نے بھی فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ سیدنا علی فرما رہے ہیں نماز کے اندر سنت کیا ہے، ہم نے سنت پہ چلنا ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، من راغب عن سنتی فلیس منی، سنت سنت کی بات کی ہے، علیکم بسنتی، علیکم بسنتی، علیکم حدیث ہی نہیں فرمایا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرمایا نماز میں یہ سنت ہے کہ ہتھیلی کا ہتھیلی پر رکھنا، ناف کے نیچے باندھنا، یہ نماز کے اندر سنت ہے۔ اور یہ حدیث 2 سندوں کے ساتھ امام بیہقی نے نقل کی، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، اور تمہید ابن عبد البر کے اندر بھی موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، اور الاحادیث المختارہ ضیاء الدین مقدسی کے اندر بھی 2 سندوں کے ساتھ یہ موجود ہے، اور امام ضیاء الدین مقدسی نے اس کی صحت کو بیان کیا، بلکہ یہ دارقطنی ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 388 ہے، اس پر یہ 2 حدیثیں موجود ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ سے ہی صفحہ 387 پر روایت موجود ہے، اور احکام القرآن تابعی کے اندر اور اوسط فی سنن ابن المنذر کے اندر موجود ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے کہ نماز کی، سیدنا علی جو شیخ الحدیث ہے، مدینہ یونیورسٹی اصلی کے، اصل مدینہ یونیورسٹی جو نبی علیہ السلام کا مدرسہ تھا، اس کے شیخ الحدیث، وہ فرماتے ہیں من السنت ان یدع الرجل یدہ الیمنی علی یدہ الیسری فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ مرد کے لیے کیا لفظ ہے، ان یدع الرجل، رجل مرد کے لیے سنت ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ مردوں کے لیے سنت ہے، تو حدیث کے اندر لفظ ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے سنت ہے، کیا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھیں، یہ مردوں کے لیے سنت ہے۔ یہ حدیث احکام القرآن تحاوی، الاوسط فی سنن ابن منذر اور دیگر کتب کے اندر، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، سنن دارقطنی کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا علی کی یہ روایتیں جو پہلے میں نے بیان کر دی، حضرت ابو ہریرہ کی روایت بھی اپنی جگہ پہ صحیح، سیدنا علی کی روایت کو امام اسحاق بن راہوے نے اقوی فی الحدیث کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اقوی فی الحدیث۔ اور امام احمد بن حنبل نے لا باس بہ کہا ہے، اور امام طحاوی نے صحیح کہا ہے، اور امام ضیاء الدین مقدسی نے المختارہ میں صحیح کہا ہے، اور امام ابن القیم نے بدائع الفوائد کے اندر صحیح کہا ہے۔ حضرت علی کی روایت آتا سنہ والی کو ایسے جبال علم، امام اسحاق بن راہوے، احمد بن حنبل جیسے جوان، امام طحاوی جیسے جوان صحیح کہہ رہے ہیں، لا باس بھی، اقوا کبھی نہیں اقوا، اور ضیاء الدین مقدسی نے بھی صحیح کہا۔ بہرحال یہ تھی وہ روایات جس سے پتہ چلتا ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خلیفہ راشد ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے. سیدنا علی بھی ابو داؤد کے اندر ہے اور دیگر کتابوں کے اندر ہے ناف پر اور ناف کے نیچے ہی ہاتھ باندھتے. تو یہ ہے وہ ہمارے دلائل جس پر ہم اہل سنت والجماعت حنفی عمل کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر سیدنا سہل بن سعد کی روایت ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے. صحیح بخاری کے اندر جلد اول صحیح بخاری جلد اول صفحہ 102 پر امام بخاری علیہ رحمت نے حدیث نقل کی ہے ہاتھ باندھنے والی. صحیح بخاری اور باب ہے باب وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ. سیدنا سہل بن سعد نے فرمایا قال کان الناس یؤمرون ہم لوگوں کو صحابہ کو حکم دیا جاتا تھا نبی علیہ السلام کی طرف سے کیا ان یدع الرجل توجہ ہے. رجل کی تخصیص کے ساتھ پتہ چلا کہ یہاں بات مردوں کی چل رہی ہے کیونکہ رجل کا معنی عربی لغت میں عورت نہیں ہوتا, نساء نہیں ہوتا, مرأة نہیں ہوتا. عربی میں نساء و مرأة کہا جاتا ہے, رجل نہیں کہا جاتا. تو یہاں حدیث بخاری کے اندر لفظ ہے کہ یہ جو دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا ہوتا ہے اس کا حکم دیا جاتا تھا یہ مردوں کو ہے. رجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ کہ مرد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ذراع پر نماز کے اندر رکھے. یسری فی الصلاۃ علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ. اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ناعاقبت اندیش آج کے دور کے ملا عرب کا ایک بڑا دکتور اور ایک دو اور دکتور اور ایک انڈیا کا دکتور اور پاکستان والے بھی, انہوں نے کہا جی یہ روایت جو ہے یہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی ہے, ثابت کرتی ہے. بھائی وہ کیسے کہتے جی لغت میں ذراع یہاں سے لے کر کونی تک ہوتی ہے تو اس میں لفظ ہے نا یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری تو ذراع پوری ہونی چاہیے, ہم اس لیے کونی تک ہاتھ رکھتے ہیں. بعض ذراع کا کام کون ہے بھائی, بعض ذراع جب ذراع یہاں سے لے کر یہاں تک ہے تو کوئی یہاں ہاتھ رکھے تب بھی ذراع کے اوپر ہے, یہاں ہاتھ رکھے تب بھی ذراع کے اوپر ہے, یہاں رکھے تب بھی ذراع کے اوپر ہے, یہاں رکھے سارا جہاں بھی رکھے گا ذراع ہے لیکن محل متعین نہیں ہے. یہ روایت مبہم ہے, یہ روایت ہے. امام ابن الجارود نے سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی, اس میں لفظ ہے سند صحیح کے ساتھ, فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر کیا کرتے تھے, تکبیر کہتے, رفع یدین کرتے اور پھر لفظ ہے کفہ الیمنی دائیں ہتھیلی کو علی ظہر کفہ الیسری دائیں ہتھیلی کو بائیں ذراع کی پشت پر رکھتے, بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھتے, دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کی پشت پر رکھتے. ورسغ گٹے پر ہوتا, وسائد کلائی پر ہوتا. جب یہاں آ گیا ہے کف علی الکف آ گیا ہے حدیث میں, یہاں بھی آ گیا دہنا کف بائیں کف کی پشت پر رکھنا, تو یہ تو نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے متعین ہو گیا کہ یہ محال ہے. اپنی منہ پھٹ بن کر صرف لغت سے یہ معنی لے کر کہ یہاں سے یہاں تک ہوتی ساری ہی رکھنی ہے, تو کیا نبی علیہ السلام کو لغت کا پتہ نہیں تھا کیا؟ اور صاحب لغت نے جب ان سے عمل کر کے دکھا دیا کہ ہتھیلی پر رکھنا ہے تب بھی نیچے ذراع ہے, تب بھی نیچے ذراع ہے, ساری پر نہیں رکھنا, بعض پر رکھنا ہے کیونکہ ہتھیلی جب رکھو گے یہ ساری پر جائے گی نہیں. اب اس ہتھیلی کو ادھر لے جاؤ تو یہ کف اور کف پہ آئی. تو لغت سے معنی لے کے اپنی مرضی کی تشریح کرنا بے وقوفانہ حرکت ہے, جبکہ حدیث تشریح کیا کر رہی ہے کہ آپ کی دائیں ہتھیلی بائیں ہتھیلی کی پشت پر ہوتی, ورسغ گٹے پر ہوتی, گٹے کو لیتے, ورسائد کلائی پر انگلیاں ہوتی ہیں گویا کہ کلائی پر بھی ہوتی, گٹے پر بھی ہوتی اور
कफ पर भी होती है, ज़हर कफ पर भी होती है। किसी हदीस में नहीं है कि दाया कफ कफ़िल युमना अला मिरफ़िक़िल ऐसर, बाईं कोहनी पर कतन नहीं आया। तो नबी अलैहि सलाम ने खुद जब यहाँ हाथ रख लिया तो बाज़ ज़रा तो साबित हो गई। अगर यह कहता है कि नहीं हमने सारी ज़रा पर रखना है, तो यहाँ फिर दाईं तरफ क्या लफ्ज़ है बुखारी के, यदहुल युमना, यद बोलना होना असद साहब तो जो है यदुल युमना, यद का लुगत में इतलाक पता कहाँ होता है, लुगत खोल के देख लो, दरमियानी उंगली से लेकर यहाँ तक, दरमियानी उंगली से लेकर कंधे तक यद है। अगर ज़रा बाज नहीं है तो यद भी तो बाज नहीं होना चाहिए, ये भी तो पूरा होना चाहिए। फिर रखना कैसे पड़ेगा, ये ज़रा को यहाँ और ऐसे रखने पड़ेगा, मुंह इधर होगा और सिस्टम इधर होगा, ऐसे देख रहे हो, इधर इधर देखो, बूथा इधर ते बाकी काम इधर, नहीं समझे? याद भी तो पूरा होना चाहिए ना, उसे याद आया कि बाज याद रखे हो जे, हाँ याद था अगला हिस्सा रखे हो जे कोनी दे उत्ते, बाकी सारा छाड़ दियो जे, किथे आया? और ये नाक बद अंदेश इंडिया च बह के अरब च बह के खबीस ये कहते हैं कि जे अगर जी बाई सिरा ते रखो तो आटोमैटिक सीने ते चले जाता है। चलो इन्हां दी गल मान लो, ए लो ए ज़रा ज़रा ते रखी है, ए सीना ए जी, ये सीने दे थले, सीने दे उत्ते अला सदर ही नहीं है, अला सदर ही, हाँ तकल्लुफ करना पेगा, ले जाना पेगा, जोर ला के, या तो इन्हां दे डोलियां च स्प्रिंग लगे ने ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਫ ਤੇ ਰੱਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਗਰੁੱਪ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲਤਾ ਹੈ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ਾਹ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕਫ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੀਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ऑटोमेटिक नाव दे थले जा रहे हैं। ऐसे बेवकूफ आमक वक़्त इमाम बने ने, अरब च बैठा एक बेवकूफ मर गया हुण है अलबानी, ते दूसरे होर दस्तूर ओदे पैरोकार ने, ते पाकिस्तान च भी ओदे पैरोकार हैं कुछ बाद हजरात, मैं ना नहीं रहिंदा, इंडिया में भी एक है बेवकूफ, उन्हें भी आख्या जी ऑटोमैटिक इत्थे हाथ रखो ना इत्थे ते अपने आप सीने ते जिसे प्रिंग लगा तो लोही चुके जांदा था है। अल्लाह इन्होंने हिदायत दे पर लगदा नहीं। लिहाजा सैयदना और मोहतरम सैयदना सहल दी रिवायत का तर्जमा, रिवायत का तर्जमा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद इमाम मालिक तो नकल करके कीता है। यही हदीस नकल की बुखारी वाली की थी। ए मोहता मोहम्मद मेरे हाथ में, मोहता मोहम्मद सफ़ा 149 बाब वदिल यमीन अलल यसार फी सलात, और हदीस दे लफ्ज़ वही ने कि कान अन्नास युमरूना अन यदा अहदुहुम यदहुल युमना अला ज़िराइल युसरा फी सलात। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद देखो ऐस बुखारी वाली हदीस नूं मोहता मालिक दे हवाले नाल नकल की। इमाम बुखारी ने इमाम मालिक दा शिगिर्द इमाम मोहम्मद ने अपनी मोहता च नकल की वही हदीस। हुण ओहदा माना अयदा रजुलो यदुल युमना अला ज़िराइल युसरा, ਇਹਦਾ माना कर रहा है कौन? फकीह मोहम्मद बिन हसन शैबानी, इमाम शाफी दा उस्ताद, इमाम यहया बिन मईन दा उस्ताद, इमाम अबू हनीफा दा शागिर्द, मुज्तहिद फकीह। और इसे वास्ते तिरमिज़ी आख्या है कदालिक काल फुक़हा आलम बिमानी हदीस, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ फुक़हा कहन वही माने हदीस ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸੇ हदीस ਦਾ बुखारी वाली रिवायत ਦਾ माना कर रहे हैं इमाम मोहम्मद, क्योंकि पहले ही उन्होंने को उस्ताद के हवाले मालिक के हवाले पहुंची। कहते यंबगी लिल मुसल्ली, नमाजी वास्ते मुनासिबा की करे इदा काम फी सलाती ही, जब नमाज खड़ा होवे, जब नमाज में खड़ा हो, चलो उर्दू में चले हैं, अयदा बात ना कफ़िल जुमना अला रुस्गिल युसरा, कि वो अपना क्या करे नमाज के अंदर खड़ा हो तो क्या करे, रखे अपना कफ का बातन अंदर वाला हिस्सा, कफ का हथेली का अंदर वाला हिस्सा, अला रुस्गिल युसरा बाएं घुट्टे पर, बाएं घुट्टे पर, ताता सुर्रते, और बांधे कहाँ? नाफ के नीचे।
یہ جو بخاری کی روایت ہے اس کا معنی امام محمد کر رہے ہیں کہ ناف کے نیچے رکھنا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ ناف کے نیچے رکھنا ہے. تو اس سے آپ زبردستی بنائیں کہ آٹومیٹک سینے پر چڑھی جاتی ہے. سپرنگ لگے ہوں تو جا سکتا ہے, ویسے آٹومیٹک اوپر نہیں جاتے, ہاتھ نیچے ہی جاتے ہیں آٹومیٹک نیچرل طریقے سے. لیکن ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ اللہ ان کو ہدایت دے. لگتا بھی مشکل ہے, احمق ہے نا. یعنی ایک بدیہی بات ہے, حقیقت ہے بھی, جب آپ ایسے ہاتھ باندھ کر ان کو ڈھیلا چھوڑیں گے کہاں جائیں گے؟ ناف کے نیچے جائیں گے. تو یہ اپنے آپ اوپر کیسے سینے پہ آ جائیں گے؟ سمجھائیں گے. تو جو ایسی باتیں انہوں نے کتابوں میں لکھی ہیں ان جیسا کوئی احمق ہو سکتا ہے؟ اور ان کے پیروکار ہیں پاکستان میں, بڑے سکالر ہیں جی, بڑے جی, اور اسٹڈی ہے ان کی جی, بڑے محقق ہے جی. کیا بات ہے, اللہ ان کو ہدایت ہے. لگتا تو مشکل ہے, مل تو سکتی ہے خیر ہدایت, اللہ تعالیٰ چاہے تو. جی حضرت امام ابو داؤد نے ایک روایت نقل کی ہے. امام ابو داؤد نے صفحہ 118 پر حدیث نقل کی ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر سے, سیدنا عبداللہ بن زبیر سے. اور باب یہی ہے, باب بدل یمنا علی یسرا فی الصلاۃ. فرمایا صف القدمین وضع الید علی الید فی میرا سنت, کہ نماز کے اندر کیا کریں جی؟ صف القدمین, توجہ کرنا, اور وضع الید علی الید, ید کا ید پر رکھنا, ید کا ید پر رکھنا, من سنت, یہ سنت میں سے. ابو داؤد سندن صحیح, جلد اول ہے ابو داؤد کی, صفحہ 118 ہے, یہ حدیث موجود ہے. اب اس پہ ذرا غور کریں. جب سیدنا ابن زبیر کہتے ہیں وضع الید علی الید, اور یاد یہاں سے لے کر یہاں تک ہے, تو ہاتھ کیسے باندھنے پڑیں گے؟ ذرا دیکھیں, یہ ان کے کہنے پر پورے یاد پورے لے لیں, ایسے ایسے. جب لغت سے معنی لیا جائے گا نا محاذ, پھر ایسے ہاتھ رکھنے پڑیں گے. اور بھائی صرف لغت سے کام نہیں چلتا, صاحب شریعت سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرح اس کا معنی کرتے ہیں, کس طرح عمل کرتے ہیں آپ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر رکھا, ور رش گھٹے پر آ گئی, بس شاید اکیلی پر آ گئی, کلائی پر آ گئی, اور تحت السورہ ہاتھ رکھا. نبی علیہ السلام نے یہ سارے عمل کر کے بتا دیے. ہمیں صرف لغت سے سہارا لے کر غلط ترجمہ, غلط محل بنانے کی. اللہ کے فضل سے اہل و سنت والجماعت جب اس پہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق بھی اس کا عمل ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا, اور نبی تمام انبیاء کی پیروی بھی ہے, نبی کی سنت بھی ہے, خلیفہ راشد کے بقول وہ سنت بھی ہے. اور اسی طرح شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ سے بھی یہی آیا کہ یہ سنت یہی مرد کے لیے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو انہوں نے اپنے رسالوں میں, کتابوں میں گڑبڑ کی ہے اور معنی متعین کیا ہے خود اپنی مرضی اور رائے سے, لغت سے سہارا لے کر. تو لغت سے سہارا لینے کی کیا ضرورت تھی جب نبی علیہ السلام نے خود ہی معنی متعین کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہ بات ہوگی کلیئر. اجماع امت اکثری بھی اسی میں. دیکھیں بھائی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا بھی ایک قول تحت السرہ ہے, احمد بن حنبل کا بھی تحت السرہ ہے, مختار مذہب ہے. جب تین ائمہ چاہے تین نہ بھی ہو, سفیان ثوری کے سفیانی بھی اسی طرف آئے. بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے مقلدین اور امام ابو حنیفہ کے اصحاب اہل سنت والجماعت حنفیہ جب سے ہیں 2/3 ہیں, 100 میں سے 70% ہے, 100 میں سے. تو 70% امت اگر ایک عمل کرتی ہے تو اس کو اجماع اکثری کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ اور اگر امام مالک اور مالکی بھی ہمارے ساتھ مل جائیں ایک قول کے مطابق, 70 کے بجائے 75-80 ہو گیا, اور حنبلی بھی 85-90 ہو گیا. صرف 10% شافی جمہور ہے نہیں. تو جمہور امت اجماع اکثری بھی اسی پر ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. اور ائمہ مجتہدین, امام ابراہیم نخعی محدث اور فقیہ تھا, وہ بھی تحت السورہ ہاتھ باندھتے تھے, موطا محمد وغیرہ. امام ابو حنیفہ احکام القرآن اور موطا محمد میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا حکم کیا, اور ناف کے نیچے ہاتھ بھی باندھتے تھے. امام سفیان ثوری, فقہ سفیان ثوری شرح مسلم صفحہ 173 پر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا قول موجود ہے. اور اسی طرح امام مالک کا ایک قول تحت السرہ ہے. امام احمد بن حنبل مسائل احمد
अल-औसत इब्न मुंजर اور مسائل احمد و اسحاق تمہید ابن عبد البر مغنی ابن قدامہ اور کشف القناع للبہوتی کے اندر موجود ہے کہ تحت سورہ لا باس بھی احمد بن حنبل فرماتے ہیں. امام ابو اسحاق المروزی شافعی ہے. امام نووی نے صفحہ 173 پر شرح نووی میں فرمایا ہے کہ امام ابو حنیفہ سفیان ثوری فلاں فلاں سارے کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے، لیکن ابو اسحاق المروزی من اصحابنا، ہمارے شافعیوں میں سے ابو اسحاق المروزی بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے، کہتا ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو. تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی جیسا کہ آگے حدیث کے اندر ابن زبیر کی روایت میں من سنت ہے، سیدنا علی کی روایت میں ہے من سنت الصلاۃ، نبی کی سنت ہے، نبی کی اور نماز کی سنت ہے مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. ائمہ سے بھی یہی حال ہے، بلکہ امام احمد بن حنبل سے مسائل احمد بن روایت ہے ابی داؤد غالباً، اس کے اندر ہے لفظ ہے یکرہ عند صدرہ. امام احمد بن حنبل کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنا مکروہ ہے، اس لیے شیخ سدیس بھی سینے پر ہاتھ باندھتا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی حضرات؟ جی جی ہیں. تو یہ تھی وہ چیزیں اور وہ دلائل جس سے پتہ چلا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اللہ کے قرآن میں تفسیر سے بھی ثابت ہے. تمام انبیاء کا طریقہ بھی یہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی یہی ہے، اور خلفۂ راشدین میں سے سیدنا علی نے یہی طریقہ بیان کیا، اور شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ نے بھی اسی کو سنت قرار دیا. اور اسی طرح اجماع امت اکثری بھی اسی پہ ہے. اور ائمہ فقہا میں ایک لین ہے جس میں ائمہ اربعہ میں امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ تحت سورہ کے قائل ہیں. اللہ کے فضل. سوال ذہن میں آیا تھا، آپ کی بات چلی تھی آخری بات کہ آیا عورتیں کیوں سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں؟ جی اس کا بھی دیتے ہیں جواب. سیدنا وائل بن حجر سے روایت ہے، موجم کبیر طبرانی اور روایت کے اندر حدیث موجود ہے کہ محبوب نے فرمایا والمرأۃ تجعل یدیہا حذا ثدیہا، عورت اپنی چھاتیوں سینے کے برابر ہاتھ رکھے. یہ ترجمہ زبیر علی زئی صاحب نے مقدمہ جوز رفع دین للبخاری کے اندر نقل کیا ہے. یہ ہے کہ عورت اپنی سینے اور چھاتی کے برابر ہاتھ رکھے. سیدنا وائل کی روایت میں عورت کی تصریح موجود ہے، اور سینے پر ہاتھ رکھنے کی روایت کے لفظ بھی ترجمہ میں ان لوگوں کا. تو گویا اس حدیث سے ثابت ہے کہ عورتیں اپنے سینے پر چھاتی پر ہاتھ رکھیں. ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. عورتیں والمرأۃ صاف لفظ ہے، عورتیں یہاں رکھیں، کیونکہ عورتوں کو حکم الگ تھا، رجل الگ ہوتا ہے، مرأہ الگ ہوتا ہے، نساء الگ ہوتا ہے. اور ائمہ نے مولا علی قاری دیگر نے لکھا ہے کہ بالاتفاق والاجماع عورت اپنے سینے پر ہاتھ باندھے، علی صدری، سینے پہ ہاتھ باندھے. کیوں؟ یہ ان کے لیے پردے کا باعث ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے سنن کبریٰ بہقی میں دیگر کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورت جب سجدہ کرتی ہے یا ایسے طریقے سے نماز پڑھتی ہے خوب سمٹ کے جس میں زیادہ سے زیادہ پردے کا سبب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک فرماتا ہے اے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ، میں نے پردہ اختیار کرنے والی اس انداز سے نماز پڑھنے والی عورت کو مقصد ان کی مغفرت کر دی، معاف کر دیا. اللہ کے فضل سے ہماری عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں، پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اور مردوں کی طرح اکڑ کے کھڑے کھلے ہو کے نہیں پڑھتی، کیونکہ نبی نے روکا ہے. اور یہاں بھی سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ اپنے پردے کا انتظام کرتی ہے، چھپاتی ہے. تو اس پر اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا پروانہ ہے. الحمدللہ یہ عمل بھی ہمارا حدیث سے بھی اور اجماع سے ثابت ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے. اور مرد کے لیے صراحتاً محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مرد تھے، عورت نہیں تھے، وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے. اور قرآن میں تفسیر بھی یہی حکم ہوا. یہ سارے احادیث اور دلائل جو میں نے باحوالہ آپ کے سامنے بیان کیے، اللہ کے فضل سے نماز کے اندر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہی سنت ہے مردوں کے لیے، اور عورتوں کے لیے سینے پر. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.